حصہ جو رب کے ذکر سے غافل ہے، وہ حصہ جو رب کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہے، یا پھر وہ حصہ بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف آپ کو ڈھکے گا؟ یاد رکھیں، آج اس دنیا میں آپ جتنے بھی رب کی نافرمانی کر لیں، ایک نہ ایک دن آپ کو قبر کے نیچے سونا ہے، قبر میں آپ کو سونا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ صرف قبر کا نام سنتے ہیں، قبر کا نام سنتے ہیں، صرف اور صرف قبر کی تفسیر اگر آپ پڑھیں، قبر کی تفسیر، قبر تو عربی کا ورڈ ہے لیکن چونکہ عام ورڈ بن چکا ہے اس لیے سبھی لوگ قبر ہی کہتے ہیں۔ صرف اور صرف عربی کا اس نام قبر کی تفسیر پڑھ لیں، اس کو ڈیٹیل میں جان لیں آپ، تو آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے یہ۔ تو اس قبر میں آپ کو جانا ہے۔ قبر کی اگر تفسیر کروں میں تو قبر کا ایک معنی ہوتا ہے اندھیرا کوٹھڑی، اندھیرا گھر، جہاں پہ طرح طرح کے لوگوں کو اذیت دی جائے، اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ جس گھر میں بندے کو تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اس کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں، بندے کو تو اذیت دی جا رہی ہے لیکن اس کے چیخو پکار کو سننے والا کوئی نہیں، یہ اس قبر کی تفسیر ہے جس قبر میں ہمیں اور آپ کو سونا ہے۔ شمشاد ممکن آپ کی نگاہوں کے سامنے کیسے بڑے بڑے پہلوان، کیسے بڑے بڑے نوجوان، کیسے حسین و جمیل لڑکیاں، شمشاد ممکن، شمشاد ممکن، خوبصورت انسان زمین شمشاد ممکن ہو رہے ہے۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ بہت ہی مشہور زمانہ ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، نوجوان تھی، حسن اعلیٰ پیمانے پہ تھا، نماز پڑھتی تھی، مر گئی، انتقال کر گئی، لوگ اسے قبر میں دفنا دیے، پڑھ رہی، حسین تھی، جمیل تھی، نوجوان تھی، نماز پڑھنے والی تھی، رب کی عبادت کرنے والی تھی، انتقال کر گئی، لوگ اسے زمین بوس کر دی۔ چند دنوں کے بعد اسی شہر میں ایک اللہ کے ولی تھے، قرب و جوار کے رہنے والے تھے، کشف کے ماہر تھے، جس قبر کے اوپر سے گزرتے قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جان لیا کرتے، اس کو کہتے ہیں کشف۔ کشف قبور اسے حاصل تھا، جس قبرستان کے اوپر سے گزرتے تھے، سامنے سے گزر جاتے تھے، مردے کا حال اس کے اوپر واضح ہو جایا کرتا تھا کہ فلاں مردے کے اوپر کیا حال طاری ہے، فلاں مردے کو اذیت دی جا رہی ہے یا پھر قبر میں دلہن کی طرح لٹایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کا ولی اسی قبرستان سے گزرا جس قبرستان میں اس نمازی لڑکی کو دفنایا گیا تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کی شعاعیں، جہنم کی آگ کی لپٹیں، وہ کالی کالی آگ اس لڑکی کے جسم کو لپیٹ رہی ہے، اس لڑکی کو جلا رہی ہے، اور وہ لڑکی چیخو پکار کر رہی ہے لیکن اس کا چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں۔
اسے اذیت دی جا رہی ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کو، اس کی اذیت ناک آواز کو سننے والا کوئی آدمی موجود نہیں۔ وہ اللہ کا ولی تڑپ اٹھا، یا اللہ، یہ لڑکی تو نماز پڑھتی تھی، پردے میں رہتی تھی، تیری ذکر و اذکار کرنے والی تھی، لیکن پھر بھی اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ آخر فلسفہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ولی دوڑتا ہوا آیا اس کی والدہ کے پاس، آیا، عرض کیا، اے بوڑھی اماں، میں آپ کے قرب و جوار کا رہنے والا ہوں، اور یہ مجھے پتا تھا کہ آپ کی ایک لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والی ہے، لیکن جب میں آج اس کے قبر سے گزرا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے قبر کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے۔ باپ کیا؟ اس کی والدہ کہتی ہے، غور کرے، نماز پڑھنے والی عورت ہے، نماز پڑھنے والی بچی ہے، لیکن پھر بھی اسے قبر میں جلایا جا رہا ہے، قبر کی آگ اسے لپٹ رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ اے اللہ والے، آپ تو بظاہر جان رہے ہیں کہ میری بچی نماز پڑھتی تھی، لیکن اس نماز کی کمی کیا کیا تھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ جب نماز پڑھتی تھی تو وقت کو گزار کر کے نماز پڑھتی تھی، اپنے وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی۔ فجر کا وقت جس وقت تک ہے اس وقت کو گزار کر کے تب فجر کی نماز پڑھتی تھی۔ ظہر کا وقت جب گزر جاتا تھا تب ظہر کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بے وضو کی نماز پڑھ لیا۔ اللہ، اور یاد رکھیں، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھے کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اگر بے توجہی کے عالم میں پڑھ لیا، پتہ نہیں تھا، پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ ہر بھول کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر وضو نہ کرے اور رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، مسلمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ جب تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو، یہ حکم ہے۔ تو جو انسان رب کے حکم کو ہی نہ مانے، جو انسان خالق کائنات کے حکم کو ہی نہ مانے، وہ انسان مسلمان رہے گا؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں کس لیے؟ رب کی ہر فرمان کو مانتے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ اگر رب کے ایک فرمان کو بھی انکار کر دے، مسلمان نہ رہیں گے۔ تو وہ لڑکی نماز تو پڑھتی تھی لیکن وقت کو گزار کر کے نماز پڑھتی تھی۔ اب یاد رکھیں، نماز تو پڑھ رہی ہے لیکن صرف اور صرف عذاب اسے کس لیے دیا جا رہا ہے قبر میں؟ کہ نماز کو نماز کے وقت میں نہیں پڑھا، اس وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ تم نماز کو پڑھو اس کے اپنے وقت مقررہ پر۔
تو جو انسان نماز نہیں پڑھتے اس کے لیے کیا فرمان ہے؟ اس کے لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کی غریبی کا حال نہ ہوتا اور مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہوتی اور میں مسجد نبوی سے باہر نکلتا تو مدینے کی گلیوں میں جو بھی انسان دیکھتا میں اسے آگ لگا دیتا. فرمان تو یہ ہے. تو جو انسان نماز نہیں پڑھتے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے علم دین کو نہیں سیکھا. ہر اعمال کا جڑ علم دین ہے. یاد رکھیں علم دین. جب آپ علم دین سیکھیں گے نماز کی فضیلت کو پڑھیں گے انسان وہی کام کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو انعام کا پتہ ہو. ہے کہ نہیں؟ جب ہمیں اور آپ کو نماز کے انعام کا پتہ ہی نہیں تو پھر وہ عبادت کرے گی. تو جب آپ نماز کے پڑھنے کے بعد جو انعامات آپ کو ملیں گے آپ اس انعامات کو پڑھیں گے جب تب آپ کے دل میں یہ شوق جاگے گا کہ نہیں میں بھی رب کی عبادت کروں گا, میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, میں بھی سنت مصطفیٰ پہ عمل کروں گا. یہ میں نے امامہ باندھا ہے. چاہتے تو نہیں باندھتے. ٹوپی پہنتے ہیں چاہتے تو نہیں پہنتے. بنا ٹوپی کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا, لیکن پہنتے کیوں ہیں؟ سنت ہے. امامہ باندھنا سنت ہے. اور جو انسان امامے کو ریگولر باندھے ہر وقت باندھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ پھر اس کے لیول کا دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں رہتا. آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے عالم دین کو ہر وقت امامہ باندھ کر کے رکھتے ہیں. آپ لوگ سوچتے ہیں اس کو گرمی نہیں لگتی ہے کیا؟ سوچتے ہیں نا اس کو گرمی نہیں لگتی ہے. یاد رکھیں جو انسان ریگولر امامہ باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے درد کو مسلسل ختم کر دیتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے جو انسان امامہ باندھے گا اس کے سر پہ درد نہیں ہوتا. بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ ریگولر اس کے سر میں درد ہو. اور اس کا ذہن بہت ہی وسیع ہوتا ہے. ایک بار اگر کسی چیز کو دیکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اس کے ذہن میں پیوست کر دیتا ہے. بڑے بڑے عالم دین کو دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے کتابوں کا حوالہ یوں دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کتاب اس کے درمیان کھلی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں نا کس طریقے سے دیتا ہے. یہ سنت مصطفیٰ کی برکت ہے. یہ امامہ شریف کی برکت ہے. اگر چاہتے تو ٹوپی نہیں پہنتے امامہ نہیں باندھتے, لیکن باندھتے کیوں ہیں؟ نبی کی سنت ہے اس لیے باندھتے ہیں. تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھو. تو جو انسان سنت مصطفیٰ کو عمل کر رہا ہے سنت مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہے اور وہ حکم خدا بندی کو اگر ٹال رہا ہے تو انسان کتنا بدبخت ہے کہ ٹوپی پہنے ہوا ہے نماز کی طرف نہیں جا رہا, امامہ باندھے ہوا ہے نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھ رہا, نماز کو قضا کر رہا ہے. تو ہر چیز کا ایک نہ ایک انعامات ہوا کرتا ہے. تو ہم نے امامہ اس لیے باندھا ٹوپی اس لیے پہنی کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور جب کوئی انسان سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے خدا قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کو درج کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اور آپ اس کام کو کس لیے کرتے؟ نیکی کے لیے نا. تو جب آپ علم دین سیکھیں گے نماز کے فضائل و کمالات کو پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کیا انعامات ملتے ہیں جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اس کو پڑھیں گے تب نہ آپ کے دل سے خواہش نکلے گی
کہ نہیں ہم کو بھی نماز پڑھنا چاہیے. ہم اپنے وقت کو بہت برباد کر چکے ہیں, ہمیں اور اپنا وقت اور ضائع نہیں کرنا چاہیے. رب کی بارگاہ میں جلدی چلے جائیں, جلدی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بخش دے. دوسری طرف نماز نہ پڑھنے کی جب آپ وعیدی کو پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے کن کن عذابوں کا ذکر کیا ہے, تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا. یاد رکھیے ایمان جو ہے نا کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور محبت کے درمیانی چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کی محبت نہ ہو, مسلمان ہے؟ نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا نہ ہو, مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو ایمان ہے کس چیز کے نام کا؟ خوف اور محبت کے درمیانی چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. یعنی کہ انسان کو مسلمان کہلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا خوف بھی ہونا ضروری ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہونی ضروری ہے. جس کے دل میں دونوں میں سے ایک چیز ہے, دوسری چیز نہیں, مسلمان نہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام بیان کیے جا رہے ہوں اور انسان سننے کے لیے تیار نہیں, تو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے؟ نہیں ہے. آج دیکھیں فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی قرآن مقدس کو پڑھا جائے مجمع میں اور سامنے والے بندے کو بلایا ہی گیا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے, تو جتنے بھی سننے والے سب کے اوپر واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنیں. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا, جس کلام کے بارے میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ اگر میں اس کلام کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پاش پاش ہو جاتا اللہ کی خوف سے. اس کلام کو انسانوں کے درمیان پڑھا جا رہا ہے تو انسان بے باکی کا اعلان کر رہا ہے, انسان فحش گوئی کر رہا ہے رب کی کلام کے درمیان. تو ذرا سوچیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو اور انسان اپنے کاموں میں مشغول ہو اور طرح طرح کی دنیاوی باتوں میں مشغول ہو, اس انسان کے انجام کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھیں انسان جو نمازی بنتا ہے نا اس کے کئی درجے ہوتے ہیں. 3 دوست تھے, انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی آسانی کے ساتھ نمازی بن گیا. آج انسان کو نمازی بننے میں سب سے بڑی تکلیف ہے, کیونکہ نماز ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے قربت حاصل کرواتا ہے. تو تینوں دوستوں نے کہا کہ میں بہت آسانی کے ساتھ نمازی بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا. تو مجمع سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ تم بڑے آسانی کے ساتھ نمازی بن گئے, حتیٰ کہ میں تمہیں دیکھتا تھا کہ تم بہت ہی بے باک تھے,
बहुत गर्म लहजे के मालिक थे, बहुत ही ज्यादा इधर उधर की बातों में मशगूल रहने वाले थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक दे दिया। आखिर तुम नमाजी बने कैसे? तो उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने खड़े होकर के कहा कि दरअसल बात यह है कि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए गया तो एक मुसलमान उस्ताद हमें मिला, और वो बेनमाजी नहीं बल्कि बानमाजी था। नमाज को अपने वक्त मुकर्ररा पे पढ़ने वाला था, नमाज से मोहब्बत करने वाला था। उसने पढ़ाते हुए एक सवाल किया हम लोगों से कि बच्चे बताओ तुम लोग नमाज पढ़ते हो कि नहीं? तो कॉलेज के जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, हम लोग जितने भी तालिबे इल्म थे और जितने भी मुसलमान तालिबे इल्म थे, सबों ने कहा कि उस्ताद जी हम नमाज नहीं पढ़ते, हमें वक्त नहीं मिलता। नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए सबसे पहला मसला ही यही है कि वक्त नहीं मिलता। याद रखें, इंसान जब तक इस रूए जमीन पे रहता है ना, चाहे वो काम करे या ना करे, उसे वक्त नहीं मिल सकता जब तक वो अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र के लिए वक्त ना निकाले। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल सकता। बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन याद रखें, जब इंसान निकालना चाहे तो ही निकाल सकता है। अगर इंसान चाह ले कि हम ना निकालेंगे तो उसे फिर वक्त भी नहीं मिलता। आज वक्त को कितना सिमेट लिया गया। पहले 1 कप चाय बनाने के लिए भी इंसान को, एक खाना बनाने के लिए, छोटा सा मेहमानों के लिए डिश तैयार करने में 4-5 का समय लग जाया करता था। लेकिन आज आलम यह है कि बस मेहमान फोन करता है कि मैं आ रहा हूं, 1 घंटे में पूरा का पूरा डिश तैयार है कि नहीं है? 1 कप चाय की बात तो छोड़ दीजिए, लाइटर को जलाया, गैस चालू किया, बस चाय तैयार। बस गैस और हंडी तैयार होने तक की देर और चाय उबल करके तैयार है। वक्त को साइंसदानों ने इतना सिमेट लिया है, फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान से कहता भाई वक्त नहीं है, नमाज किस तरीके से पढ़े? तो याद रखें, आज से 20 साल पहले भी बेनमाजियों का यही हाल था कि वक्त नहीं है, और 20 साल के बाद भी यही हाल है कि नमाज के लिए वक्त नहीं है, और 20 साल के बाद भी यही हाल रहेगा बेनमाजियों का कि वक्त नहीं है। तो उन तीनों दोस्तों में से जब उस्ताद ने सवाल किया कि तुम लोग नमाज पढ़ते क्यों नहीं, तो पहले ने कहा उस्ताद कि हमें वक्त नहीं मिलता, पढ़ाई में इतना मशगूल रहते हैं, इतने उलझने हैं, इतना टेंशन है कि हमें नमाज पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। दूसरे ने कहा कि उस्ताद जी हम नमाज पढ़े कैसे, हमें नमाज पढ़ना ही नहीं आता। बेनमाजियों का सबसे बड़ा मसला नमाज पढ़ना नहीं आता। तीसरे ने खड़े होकर के कहा उस्ताद जी नमाज पढ़े कैसे, हमें नमाज तो आता है लेकिन मस्जिद की तरफ जाने का दिल ही नहीं करता। फिर तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, पांचवें ने कहा, इसी तरीके से बातों गुफ्तगू होने लगी और सारे के सारे तलबा ने अपना अपना राय इजहार किया अपने उस्ताद के सामने, और उनमें से अक्सर बेशतर का हाल यह था कि जिसने अपने राय को उस्ताद के सामने रखा
ان میں سے اکثر و بیشتر نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا جانتے ہیں، ہم نماز پڑھنا جانتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں۔ تو ان تینوں دوستوں نے جب کلاس سے باہر ہوا تو ایک جگہ بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ آج ہم سے جو ہمارے استاد جی نے سوال کیا کہ بچے تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو ہم لوگوں نے اپنا اپنا رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں فلاں کام ہے، اس کو فلاں کام ہے، اس کو فلاں کام ہے، اس کو ڈھیکا کام ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو کام ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ آپس میں تینوں دوست مشورہ کر رہے ہیں، اور ان تینوں دوستوں میں سے وہ دوست تھے جن میں سے سب کو نماز پڑھنا آتا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیا ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا؟ کہتا پڑھنا تو آتا ہے۔ کیا ہمارے پاس وقت نہیں؟ وقت تو ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا پیر سلامت نہیں مسجد کی طرف جانے کے لیے، کہتا پیر تو سلامت ہے۔ کیا ہماری نگاہ کمزور ہو چکی ہے مسجد کی طرف جانے سے؟ کہا نہیں، ہماری نگاہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ کیا ہم امام کے الفاظ کو تکبیرات کو سن نہیں سکتے کہ مسجد کی طرف جماعت کے لیے جا سکے؟ کہا نہیں، ہم تو کانوں سے بھی بالکل صحیح اور سالم ہے۔ تو کہا پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رکھے اسی دن ان تینوں دوستوں نے عہد کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بالکل صحیح اور سالم بنایا ہے اور ہم نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج سے 5 وقت کم سے کم رب کی بارگاہ میں جھکیں گے۔ تو جب تک آپ اپنے دل سے دل کی گہرائی میں ٹٹولیں گے نہیں، دل کی آنکھوں سے جھانکیں گے نہیں، تب تک آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ کبھی آپ اپنے دل سے بھی پوچھیں نا کہ ہم نماز پڑھتے کیوں نہیں ہیں، کبھی پوچھ کر کے دیکھیں نا۔ یہاں پہ کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 50، کسی کی 45، کسی کا 20 ہے، 22، 24، 28، اور اکثر و بیشتر لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، تو ان فضیلتوں کو جب آپ اس دنیا میں رہ کر کے پا ہی نہیں رہے، تو پھر قبر کا جو سب سے پہلا منزل ہے اور حشر میں جب سب سے پہلا سوال کیا جائے گا تو وہ نمازی کا ہے نا۔ تو جب آپ پہلے ہی سوال میں فیل ہو جائیں گے، پہلے ہی سوال میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کروس کا سین لگا دے گا، تو پھر آپ کہاں پہ جائیں گے؟ کس بارگاہ میں نگاہوں کو پھیلائیں گے؟ کس کی بارگاہ میں فریاد کریں گے؟ کس کی بارگاہ میں التجا کریں گے؟ کس کی بارگاہ میں گریہ ساری کریں گے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا کہ تم دنیا میں رہ کر کے میری فرمان کے اوپر عمل نہ کیا تو میں آج تیری گریہ وزاری کو آج سننے والا نہیں، گویا فرشتے سے اٹھاؤ اور جہنم کی آگ میں ڈالو۔ تو پھر ہماری اور آپ کی آوازوں کو سننے والا وہاں کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ نہ وہاں باپ بھائی کا ہے، نہ بھائی بیٹے کا ہے، نہ ماں بیٹی کی ہے، نہ دوست و احباب ایک دوسرے کے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کام آنے والا صرف اور صرف کوئی شے ہے تو صرف اور صرف آپ کا نامہ اعمال ہے، جس کو آپ عیاشیہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے ترازو کے پلڑوں کو بھاری کیے جا رہے ہیں عیاشیوں میں، گناہوں کا ذخیرہ کر کر کے آپ کا دماغ بوجھ ہو چکا ہے، دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے،
رب کی عبادت کے لیے مائل نہیں ہوتا. یاد رکھے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. کیسا دھبا؟ کالا دھبا لگ جاتا ہے. گناہ سے توبہ کر لے دھبا ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب گناہ سے توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرے تو گویا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر انسان گناہ کرے، نیکی کا کام کرے، کچھ بھی کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، رب کی نافرمانی کرے، مومن مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، گالیاں بکے، پڑوسیوں کو اذیت دے، دوسروں کا زمین غصب کر کے بیٹھ جائے، پھر اس انسان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یاد رکھیے آپ اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچائیں. اور یاد رکھیں دل کتنا ہی کالا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ ہر شے میں جنگ لگ جاتی ہے. ہر شے میں جنگ لگ جاتی ہے اور ہر شے کے جنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہے. اور جب انسان کے دل میں جنگ لگ جائے تو وہ جنگ کسی دنیا کی شے سے اتر نہیں سکتا، بلکہ اتر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے اتر سکتا ہے. تو پھر دل کے جنگ کو دور کرے نا اللہ کی ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کرے نا. اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. تو جس دل کو اللہ کے ذکر سے تسکین ملے اس دل کو تسکین پہنچائے نا رب کے ذکر سے. آج لوگ کہتے ہیں نا پریشان حال ہے، پریشان حال ہے. یاد رکھیں جس انسان کو بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہو نا، وہ لمبا لمبا سجدہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ٹینشن کے امراض کو شفا عطا فرما دے گا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس پہ اس طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ اگر انسان جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس انسان پہ کتنی برس رہی ہے تو انسان پھر سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ نماز نہیں جانتے تو نماز سیکھیں. جس طریقے سے جانتے ہیں آپ اس طریقے سے پہلے رب کے قریب ہوں، اور جب آپ جس طریقے سے جانتے ہیں اسی طریقے سے رب کے قریب ہوں گے تو حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ نماز سیکھنے کے لیے بھی آپ کے دل میں شوق بیدار ہو جائے گا کہ نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے تمام تر مسائل کو بھی سیکھیں گے. تو جب تک آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ نماز کے لیے رجوع نہیں کریں گے، جب تک آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرا امام کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ رب کی بارگاہ میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں. جب آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور وہ 2 رکعت نماز اگر رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچ چکا تو یاد رکھیں آپ کے تمام تر گناہوں کو دھونے کے لیے وہ 2 رکعت ہی کافی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں گے، جب آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، جب محبوب اور معشوق، جب حبیب اور محبوب جب ایک دوسرے سے راضی ہوتا ہے نا تو پھر انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ الگ ہوتا ہے. جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کا لطف ہی کچھ الگ ہوتا ہے، مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم کیجیے گا. نعت پڑھتے ہیں. کون نعت نعت پڑھ دو تو بند کر دو. نعت چالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت سننے سے پہلے ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا ہے میرے زمین پر، ہوتا ہے میرے زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا ہے میری زمین پر سایہ رسول کا. پھر پاؤمتی کہا، پھر پاؤمتی کہا رکھتا رسول کا. ہوتا ہے زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤمتی کہا رکھتا رسول کا. ارے پڑھتے ہیں عمر بھی کلمہ رسول کا، ارے پڑھتے ہیں عمر بھی کلمہ رسول کا. جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ارے کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے، ارے کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے. وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. ایک اپنا فیصل تھا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. جنوں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جنی کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب
आमना का चांद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों में होने को निसाराई, कमर की चांदनी कदमों में होने को निसाराई। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बहाराई, जमी को जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस गई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस गई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मोहम्मद मुस्तफा बाहर अंदर बार आई, जनी को मैंने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे कुर्बत देने रहमत परवरदिगार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बार आई, जमी को मैंने जन्नत से खुशबू बार बार आई। आए तो गुलामी हो गए सार जमाने में, आए तो गुलामी हो गए सार जमाने में, बाहर आई बाहर आई बाहर आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आई। आका ले लो साथ ले लो सलाम ले लो सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदा रा आका ले लो बदल हमारा आका, गम से न टूटे हुए जुल्म से लूटे हुए, आका गम से न टूटे हुए जुल्म से लूटे हुए, मौत हुई या नबी किस्मत को रोके हुए, रोज महशर उम्मती का, रोज महशर उम्मती का आप ही सहारा आका, सलाम दिल हमारा आका, नूरे खुदा आप हैं, शाहे खुदा
آپ ہیں آقا نور خدا آپ ہیں شان خدا آپ ہیں اے سب انبیاء کے امام بہر سخا آپ ہیں دی ہے عظمت رب نے تم پر دی ہے عظمت رب نے تم پر تیرے اتارا آقا سلام دل ہمارا آقا چاند کے ٹکڑے کیے پیروں میں سجدے کیے آقا چاند کے ٹکڑے کیے پیروں میں سجدے کیے سورت پلٹ آ گیا یہ معجزے آپ کے امتی کا سارا عالم امتی کا سارا عالم شہدا تمہارا آقا سلام دل ہمارا آقا سب انبیاء کے امام تم پر لاکھوں سلام اے سب انبیاء کے امام تم پر لاکھوں سلام روزے پہ آیا غلام کہتا ہے یہ صبح شام زندگی میں آستانہ زندگی میں آستانہ ٹوٹے ستارہ آقا سلام دل ہمارا آقا سبات مدینے جا کے سبات مدینے جا کے کہنا خدا را آقا سلام دل ہمارا آقا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شمس الضحى بدر الدجى يا صاحب الأوراق الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن إمام محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے آمین سجد سجاد کے صدقے میں ساجد رکھب علم حمد باقر علم خدا کے واسطے آمین احسن اللہ لہم رزقن سے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بار ابراہیم ہم پہ نعرے کم گزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا الہی بار ابراہیم ہم پہ نعرے کم گزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے آمین یا اللہ مولا تبارک و تعالی شروع سے لے کے اب تک تیرا ذکر کیا گیا ہے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے مولا یا اللہ شرنی پانی حاضر ہے مولا فاتحہ شریف پڑھی گئے مولا اس کے پڑھنے میں سننے میں کوئی لفظ جس خطا اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرما آمین یا اللہ ان چیزوں کا ثواب تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں نظر مولا قبول عطا فرما یا اللہ حضور کے صدقے توسل سے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی رسول انبیاء مولا اور چلے گئے ان تمام ارواح مقدسات کو نظر مولا قبول عطا فرما آمین یا اللہ ان لوگوں کے صدقے توسل سے مولا تبارک و تعالی حضور کے تمام صحابہ کرام کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما یا اللہ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی
حضرت امام حسن و حسین، حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ ان لوگوں کے صدقے توسل سے مولا پنجتن پاک کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ امت کے چاروں اماموں کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. یا اللہ تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لسانی حضور سیدنا مفتی غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ ان کے صدقے توسل سے مولا تبارک و تعالی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ حضور خواجہ کریم نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ سلسلہ در سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اعظام اولیاء کاملین کے بارگاہ مقدسات میں نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ ان لوگوں کے صدقے توسل سے مولا تبارک و تعالی صاحب خانہ کے خاندان در خاندان سے جتنے بھی چھوٹے بڑے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ان تمام کے ارواح کو نظر مولا قبول عطا فرما. آمین یا اللہ مولا تبارک و تعالی اس میلاد شریف کی برکت سے مولا تبارک و تعالی اور تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے مولا یا اللہ ان لوگوں کے قبر پر کسی طریقے کا عذاب ہوتا مولا ان کے عذابوں کو تخفیف فرما کر اپنا رحم و کرم عطا فرما. آمین اپنا کرم عطا فرما. یا اللہ اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں عطا فرما. یا اللہ تو غفور و رحیم مولا تبارک و تعالی ان کے قبر سے عذاب کو دور کر کے قبر میں مولا تحت نگاہ وسیع عطا فرما. یا اللہ قبر کو مولا تبارک و تعالی تمام عذاب سے مولا تو محفوظ عطا فرما. آمین قبر کو مولا تحت نگاہ وسیع کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. یا اللہ قبر پہ ہریالی عطا فرما. یا اللہ مولا تبارک و تعالی ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی سامعین یہاں موجود ہیں مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کر رہے ہیں مولا اگر ان کے خاندان سے کسی کا بھی مولا انتقال ہو چکا مولا ان تمام کی بخشی عطا فرما. ان تمام کے قبر پر اگر کسی طریقے کا عذاب ہوتا مولا ان کے عذابوں کو دور کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین یا اللہ جن کے والدین اس دنیا میں حیات سے مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کے نام پہ اثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مولا تبارک و تعالی ان کے نام پہ دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم مولا تبارک و تعالی ہمیں اور تمام سامعین کو مولا تبارک و تعالی اپنے اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرما. اپنے ماں باپ کی مولا تبارک و تعالی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ امن و امان کے ساتھ رکھ جب اس دنیا سے اٹھا خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرما. آمین یا اللہ جہاں پر بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. جو مقروض ہے ان کو بارکر سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا ہم لوگوں کے پیشانی میں مولا تبارک و تعالی سجدوں کی طرف عطا فرما. نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اور تمام سامعین سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا پیارے حبیب راضی ہو مولا اور ہر اس کام سے بچا جس سے تو اور تیرے پیارے حبیب ناراض ہو. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا نیک بنا آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل فلسطین کی امداد عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو مولا تو غیب سے امداد عطا فرما. غیب سے مدد عطا فرما. یا اللہ کہ وہاں کے شہداؤں کو مولا تبارک و تعالی ان کے گردنوں کو مولا تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا اللہ مولا تبارک و تعالی اہل فلسطین کی مدد عطا فرما. یا اللہ اہل اسلام کو مولا عروج عطا فرما رفعت و بلندی عطا فرما. یا اللہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور تمام سامعین کو اور تمام امت مسلمہ کو سنت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
ہم تمامی مسلمانوں کو رزق میں علم و عمل میں برکتی عطا فرما رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلی اللہ تعالی علیہ یا وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا لا الہ الہ الا اللہ. کون ہے کلام دیا چلیے نماز پڑھیں. ابھی آپ جائیے گا تو پسند کرتے ہو سکتا ہے. اچھا آپ بولے ہم تو بولیے دیتے اس میں بھی درد ہونے لگا. تعریف وہ اپنا ٹھوس لو نہ رے بھائی نماز پڑھنے چلے گا رے مٹھائی لے کے آتے ہیں تب میں کھائیں گے. چلے گئے تم ہو گئے سب